فخرن دو جہاں محبوب ربن کائنات حضرت محمد کی مہر نبوت کیا تھی۔ کیا مہر نبوت حضور اکرم کے جسم اطہر پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کس طرح اور کس نے حضور اقدس کے جسم مبارک پر لگائی؟ گزشتہ آسمانی کتابوں میں مہر نبوت کا ذکر کیوں موجود تھا؟ اور نبا مکرم کی وفات کے وقت یہ مہر کیوں غائب ہو گئی؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات صحیح اسناد اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کریم نے ہمارے پیارے آقا کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصوصیات عطا فرمائیں وہ بلا شبہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ حضور کو عطا کی گئی صفات میں سے ایک اہم صفت مہر نبوت ہے، جو آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مہر نبوت کیا تھی، وہ کیسی تھی اور کہاں واقع تھی۔ اس بارے میں متفق علیہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، جو بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت صاحب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، آ رسول اللہ، میرا بھانجا شدید بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں نے وضو کا بچا ہوا پانی پیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو کبوتری کے انڈے کی مانند تھی۔ ناظرین، اسے مہر نبوت اس لیے کہا جاتا تھا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس مہر کو حضور کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو کبوتری کے انڈے کے برابر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھی۔ ناظرین، یہ مہر مبارک کہاں سے آئی؟ اس بارے میں حضور کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہے، ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کپڑا کھولا، اس میں سے ایک مہر نکالی جس کی چمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اس مہر کو 7 مرتبہ دھویا گیا، پھر حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی گئی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں میں چھپا لیا گیا، پھر مجھے واپس سونپ دیا گیا۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت مخرش بیان کرتے ہیں، میں نے حضور کو رات کے وقت مقام جرانہ سے نکلتے دیکھا تو آپ کی کمن مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام ابن حجر عسقلان فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سورجس فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم کو دیکھا، آپ کے ساتھ روٹی یا گوشت آسرد کھایا، پھر آپ کے پیچھے گھوما۔ میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کے برابر ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح سیاہ نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بیاقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شن خدا حضرت علی فرماتے ہیں، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اسی لیے آپ آخری نبی ہیں۔ امام بیاقی دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 304 پر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضور نبی کریم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ امام مسلم نے حضرت سمرہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کے کندھے کے قریب جسم مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2344۔ یعنی اس کا رنگ بھی باقی جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحاب کرام نے مہر نبوت کی حیت مختلف تشبیہوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوی یا تل کی مانند کہا، کسی نے کبوتری کے انڈے جیسی گول شکل بیان کی، اور کسی نے کہا کہ وہ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھی۔ ہر صحاب نے اپنے انداز میں اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، جس پر کچھ تل تھے۔
یہ کبوتری کے انڈے مٹھی کے برابر ابھرا ہوا نہایت چمکدار اور نورانیت والا تھا۔ اس کے ارد گرد سیابال اور تل اسے نہایت حسین بنا دیتے تھے۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنا چہرہ مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارس کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک پادری نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب حضرت سلمان فارس نے یہ مہر دیکھی تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ بلا شبہ اللہ پاک نے حضور کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اسی حقیقت کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبوت رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسے خوشبو اور موتیوں سے بھرے برتن کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے حضور میں تمام اجزاء نبوت جمع فرما کر ان پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ اس مہر کی برکت سے آپ کے دشمن کبھی آپ پر غالب نہ آ سکے، کیونکہ مہر لگائی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہونے کی روشن نشانی تھی۔